अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रैंक अप टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है शुमाली कोरिया। दोस्तों, आज दुनिया में कोई दूसरा मुल्क ऐसा नहीं है जिसका मुवाजना शुमाली कोरिया से बगैर किसी मुबालगा के किया जा सके। ये दुनिया की सबसे सख्त आमराना हुकूमत है जहाँ हमेशा मुतलिक वफादारी का मुतालबा किया जाता है और जहाँ मुल्क के मुतल्लिक अनान हुक्मरान से बेवफाई की मामूली सी अलामत भी आपको हुकूमत के मुतअद्दिद हिरासती कैंपों में से एक में ताहयात बीत सकती है, जहाँ आप भूख के खौफनाक अंजाम की तवक्को कर सकते हैं। बराह रास्त तिबी तजर्बात, मुसलसल तशद्दुद और बेतरतीब अमल दरामद इस पर मुनहसिर है कि मुहाफिज आपके साथ क्या करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपने अपने और अपने से रिलेटेड लोगों के बारे में ख़तरात और नताइज से कतई नज़र होकर छोड़ने का इरादा कर ही लिया है, तो आइए मैं आपको चंद तरीक़ों के बारे में डिस्कस करती हूँ। फरार की सबसे वाज़ेह मंजिल जनूबी कोरिया है, जो शुमाली कोरिया के बरक्स एक आज़ाद, लिबरल और भरपूर जमहूरियत की तरह है। जनूबी कोरिया पूरे जजीरा नमा कोरिया पर कानूनी इख्तियार का दावा करता है और सरकारी तौर पर शुमाली कोरिया के तमाम 26 मिलियन शहरियों को भी अपना शहरी समझता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे दाखिल कर सकते हैं तो आपको शहरियत यानी नेशनैलिटी और मुस्तकबिल की ज़मानत दी जाती है और आपको मौसर तरीके से वाज़े किया जाता है। लेकिन एक जजीरा नमा के शमाल की तरफ से जनूब की तरफ सिर्फ इतना ही कम फासला तय करना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है जो इंसान 21वीं सदी में कर सकता है। जनूबी सरहद के पास सीधा पैदल चलना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि ये लफ्ज़ी तौर पर सबसे ज़्यादा अस्करियत पसंद है और इस काम को अंजाम देने के लिए किसी इंसान का इंतहाई बेवकूफ़, हद से ज़्यादा बहादुर या बहुत तेज़ होना ज़रूरी है। आपको एक वाक़ये के बारे में बताती हूँ। 2017 में एक शुमाली कोरियानी शख्स ने अपनी कार को बराह रास्त सरहद पर दोनों ममालिक के दरमियान फौजी हदबंदी लाइन तक पहुंचाया और ड्रामाई तौर पर गिरकर तबाह हो गया। बाहर निकला शुमाली कोरिया के सरहदी मुहाफ़िज़ों की तरफ से मशीन गन की गोलियों की जद में आकर सरहद के पार चला गया और बचते बचाते जाने से पहले एक दीवार के पीछे जनूबी कोरिया की तरफ गिर गया। इसे 5 गोलियां मारी गईं और तेज़ कोशिश के दौरान इसका आधा खून बह गया, लेकिन वो फिर भी ज़िंदा रहने में कामयाब रहा और अब जनूब में रहता है। ज़्यादातर लोगों के लिए अगरचे इस तरह बराह रास्त जनूब में फ़रार होना इंतहाई ख़तरनाक है, इसलिए वो मुतबादिल इख्तियार करते हैं। जबकि शुमाली कोरिया की जनूबी सरहद फ़रार होने के लिए तकरीबन मुकम्मल तौर पर नाकाबिले तस्खीर है। मशरकी और मगरबी इतराफ़ समुंदर में ढके हुए हैं जो अपने अपने चैलेंजेस पेश करते हैं। कश्ती खरीदना और उसके साथ फ़रार होना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि शुमाली कोरिया के ज़्यादातर बशिंदे इंतहाई गरीब हैं और वैसे भी कश्ती खरीदने का कोई मुमकिन तरीका नहीं है, चाहे आपके पास पैसे हों। ज़्यादातर लोगों के लिए ये सिर्फ जनूबी कोरिया में तैराकी ही एक रास्ता है जो छोड़ देता है, जिसमें डूबने या शुमाली कोरिया की कश्तियों के पकड़ने जाने का खतरा होता है। 2016 में च्यून ली नामी एक शख्स ने जो शुमाली कोरिया की वजारत पर इंतहाई अहम ओहदे पर फाइज थे, इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए अपने एक दोस्त के साथ फैसला किया। बहरहाल उन्होंने मिलकर एक मोटरसाइकिल का टायर खरीदा, एक एयर पंप और कुछ खाना खरीदा और DMZ के बिल्कुल पीछे मगरिब में तकरीबन उस मुकाम पर पहुंचे। एक बार जब सूरज गुरूब हो चुका था, उन्होंने पानी में छलांग लगा दी और बेहोशी में तैरना शुरू कर दिया। इनका पता नहीं चल सका। बदकिस्मती से हवा का पंप काम नहीं कर रहा था और उन्हें टायर छोड़कर अपने बैग पर भरोसा करना पड़ा। वो लोग मुसलसल तैराकी करते रहे, यहाँ तक कि उन्हें महसूस हुआ कि एक कश्ती उनकी तरफ आ रही है, लेकिन वो तैरते हुए एक जजीरे पर पहुंचे और कश्ती के जाने का इंतज़ार करने लगे। लेकिन ये कोरिया में मौसम ख़ज़ां के सर्द महीनों का हिस्सा था और वो बहुत कम कपड़ों से गीले भी हो चुके थे। वो कुछ कचरा ढूंढने में कामयाब हुए, जिससे वो ख़ुद को महफूज करने लगे। कुछ आराम करते रहे। जब दिन निकला तो वो दोबारा तैरने लगे, लेकिन खुशकिस्मती से वो जनूबी कोरिया में बहुत आगे तक आ चुके थे। दोस्तों, आइए मैं आपको एक और ऑप्शन के बारे में बताती हूँ। जनूबी कोरिया के अलावा शुमाली कोरिया के करीब 3 दीगर ममालिक हैं जिनकी तरफ
فرار کیا جا سکتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک اچھی آپشن نہیں ہے۔ اگر آپ اسے کر سکیں تو جاپان شاید آپ کے لیے بہترین چیز ہوگی، کیونکہ جاپان آپ کو آپ کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے اور آپ کو جنوبی کوریا میں بھیجنے کا بھی بندوبست کرتا ہے۔ لیکن جاپان تک پہنچنا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ کو بحیرہ جاپان کو پار کرنا ہوگا، جو کافی خطرناک ہو سکتا ہے، اور بہترین صورتحال میں آپ کے پاس شاید ایک چھوٹی کشتی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ نتیجے کے طور پر شمالی کوریا سے منحرف ہونے والوں کے صرف 3 تصدیق شدہ کامیاب کیسز سامنے آئے ہیں جو اسے براہ راست جاپان میں پہنچاتے ہیں، اس لیے اس کی بجائے شمال کی طرف دیکھنا بہتر ہوگا۔ تو آئیے اب ایک نیکسٹ راہ فرار کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس جگہ پر سرحد نمایاں طور پر کم پرابلمیٹک ہے اور جنوب کے مقابلے میں اسے عبور کرنا نسبتاً آسان ہے، لیکن ایسا کرنے سے چین یا روس میں سے کسی کو عبور کرنا ضروری ہے، جن میں سے کوئی بھی خاص طور پر بہت اچھے آپشن نہیں ہیں۔ روس کے ساتھ سرحد دریائے ٹیومان کے ساتھ صرف 17 کلومیٹر چوڑی ہے اور اس کے دونوں اطراف آسانی سے گشت کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ اسے پورے روس میں بنا لیتے ہیں تو سرکاری ریاستی پالیسی یہ ہے کہ شمالی کوریا کے تمام پناہ گزینوں کو فوری طور پر شمالی کوریا واپس دے دیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ قریبی ولادیووسٹوک میں واقع جنوبی کوریا کے قونصل خانے تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنی آزادی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن روسی پولیس کی طرف سے اس کا پتہ نہ لگے، تب ہی یہ ممکن ہوگا، ورنہ تو بالکل ممکن نہیں، اور اس کے نتیجے میں چین میں فرار ہونا نمایاں طور پر زیادہ مقبول اور کم خطرناک آپشن ہے۔ تو آئیے اب اس راہ فرار کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہاں سرحد 1300 کلومیٹر سے زیادہ لمبی ہے اور یہ یالو اور 2 ندیوں کے پیچھے چلتی ہے جو دور دراز پہاڑی اور ناہموار علاقے سے گزرتی ہے۔ اس کے بیشتر علاقے میں گشت اور سرحدی حفاظت ہلکی ہے اور فرار ہونے کے لیے بہترین مہینے یا تو گرمیوں کے دوران ہوتے ہیں جب دریا کی اموات اپنی کم ترین سطح پر ہوتی ہیں، یا سردیوں کے دوران جب وہ عام طور پر منجمد ہوتے ہیں۔ آپ کو آسانی سے اس قابل بناتے ہیں کہ چین کے پار بھاگ جائیں۔ چین میں جانا نسبتاً آسان ہے، لیکن چین ہمیشہ کے لیے آپ کا نیا گھر نہیں ہو سکتا۔ چین محفوظ نہیں ہے کیونکہ رشیا کی طرح چین کی پالیسی یہ ہے کہ شمالی کوریا کے تمام منحرف افراد کو فوری طور پر واپس شمالی کوریا بھیج دیا جائے گا، جہاں آپ کو یقینی طور پر ایک بھیانک انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم روشن پہلو پر یہاں کے چین کے بہت سے سرحدی صوبوں میں جیسے بانیان میں اپنی اہم کوریانی نسلی اقلیتیں ہیں جو قدرتی طور پر چینی شہری ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے چھپنا اور چینی حکام کی طرف سے پتہ لگانے سے بچنا کافی آسان ہے، جب تک کہ آپ اپنے اگلے اقدام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے فرار میں مدد کرنے کے لیے کسی غیر ملکی بروکر کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کی خدمات کے لیے $18,000 تک لاگت آ سکتی ہے۔ یہ خوش قسمتی ہے جب آپ غور کریں کہ شمالی کوریا کا اوسطاً ایک سال میں صرف $300 کماتا ہے، یعنی شمالی کوریا کے اوسطاً 10 سال سے زیادہ تنخواہ۔ اگر آپ کے پاس ذرائع ہیں تو ایک بروکر اچھا آپشن ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اگلا بہترین آپشن یہ ہے کہ ممکنہ طور پر شین یانگ شہر تک جانا جاری رکھیں، جہاں چین میں جنوبی کوریا کے قونصل خانے کے قریب ترین عمارت واقع ہے۔ اگر آپ اسے یہاں اور عمارت کے اندر بنا سکتے ہیں تو شاید آپ محفوظ رہیں گے، لیکن یہ شمالی کوریا کی سرحد سے بھی تقریباً 200 کلومیٹر ہی دور ہے اور اس کے دائرے کی چینی پولیس کی طرف سے کڑی حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی وقت یہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو بس پھر گیم ختم۔ 2004 میں 44 شمالی کوریا کے منحرف افراد کے ایک گروپ نے بیجنگ میں کینیڈا کے سفارت خانے پر ایک ساتھ دھاوا بول دیا۔ کسی بھی قسم کی نشاندہی سے بچنے کے لیے تعمیراتی کارکنوں کا لباس پہن کر انہوں نے دیواروں کو پیمان کرنے کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کیا اور کامیابی کے ساتھ حفاظت میں پہنچ گئے۔ لیکن تب سے چین نے غیر ملکی قونصل خانوں اور خاص طور پر جنوبی کوریا کے سفارت خانوں کے ارد گرد اپنی پولیس اور سیکیورٹی کی موجودگی میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ تو اب اسے دہرانا بہت زیادہ چیلنجنگ ہوگا۔
اس کی بجائے آپ کو غالباً اپنے آپ کو پورے چین اور کسی دوسرے ملک میں لے جانے کی ضرورت ہے جو آپ کے حالات سے زیادہ ہمدردی رکھتا ہو، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ چین بہت بڑا ہے اور اس کے آس پاس بہت سے ممالک نہیں ہیں جو آپ کی مدد کر سکیں۔ اگر آپ وہاں پکڑے گئے تو رشیا آپ کو واپس شمالی کوریا بھیج دے گا، جبکہ ویتنام، لاؤس اور میانمار سبھی کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار رکھتے ہیں، اور بالکل چین یا روس کی طرح اگر وہ آپ کو بھی پکڑ لیتے ہیں تو آپ کو واپس شمالی کوریا ہی بھیج دیں گے۔ ہندوستان، بھوٹان اور نیپال یا پاکستان میں داخل ہونے کے لیے کوہ ہمالیہ کے ذریعے پیدل سفر کی ضرورت ہوگی، جو کہ انتہائی مشکل، انفیکٹ ناممکن ہے، اور یہاں کی حکومتیں بھی شمالی کوریا سے منحرف ہونے والوں کی حالت زار پر ہمدردی رکھتی ہیں۔ اگر آپ اسے یہاں بنا لیتے ہیں یعنی پناہ لے لیتے ہیں تو وہ آپ کو شمال کی بجائے جنوبی کوریا بھیج دیں گے۔ پہنچنے پر آپ کو صرف اپنے آپ کو منگول پولیس کے حوالے کرنا ہوگا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہاں پہنچنے کے لیے دنیا کے سب سے بڑے صحراؤں میں سے ایک صحرائے گوبی کے انتہائی دشوار گزار، منجمد اور مشکل علاقے سے گزرنا ہوگا۔ خطرناک جنگلی حیات، مخالف درجہ حرارت اور زندہ رہنے کے لیے چند وسائل کے ساتھ صحرا میں گھومنے پھرنے میں بہت زیادہ مہارت درکار ہوتی ہے، جو کہ شمالی کوریا میں کبھی سیکھنے کا ممکن ہی نہیں ہو پاتا۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ یہ کر چکے ہیں۔ 2007 میں پارک لیون ایم آئی اور اس کی والدہ منجمد دریائے ٹومین کے پار بھاگ کر شمالی سرحد پہنچ گئے۔ چین کی ملک بدری کی پالیسی کی وجہ سے اس جوڑے کے لیے چین کے اندر کسی قسم کا کوئی قانونی کام تلاش کرنا ناممکن تھا، اور وہ انسانی سمگلروں کا شکار ہو گئے۔ کئی مہینوں تک ریڈار کے نیچے رہنے کے بعد آخر کار انہوں نے چنگ ڈاؤ میں شہر کا راستہ بنایا اور انہیں ایک عیسائی مشنری نے پناہ دی، اور تب ہی چین میں تقریباً 2 سال خفیہ رہنے کے بعد انہیں کرسچین مشنریوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی طرف سے کافی امداد ملی کہ آخر کار موقع حاصل کر کے منگولیا کی طرف فرار ہو کر جنوبی کوریا کو جلاوطن کر کے آزادی حاصل کر لیں۔ یہ ناقابل یقین ماں بیٹی کی جوڑی کامیابی کے ساتھ صحرائے گوبی سے گزر کر منگولیا کی سرحد تک پہنچ گئی، لیکن پہنچنے پر منگولیا کے سرحدی محافظوں کے ایک گروپ نے انہیں روکا اور انہیں چین کی طرف سرحد پر واپس بھیجنے کی دھمکی دی، جس کا مطلب بالآخر شمالی کوریا اور کیمپوں میں واپس بھیج دیا جانا تھا۔ مایوس ہو کر دونوں نے چاقو کھینچا اور وعدہ کیا کہ اگر گارڈز ایسا کرنے جا رہے ہیں تو وہ خود کو وہیں مار ڈالیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ شمالی کوریا کے منحرف ہونے والوں کے لیے اکثر موت ملک اور کیمپوں میں واپس بھیجے جانے سے بہتر ہوتی ہے۔ خوش قسمتی سے ان کے لیے محافظوں نے ترس کھایا اور انہیں حراست میں لے کر دارالحکومت بھیج دیا۔ اس سے پہلے کہ وہاں سے انہیں براہ راست کہیں پر لے کے جایا جاتا، انہیں جون ایم آئی پارک نیو یارک شہر میں لے جایا گیا، اور ایک یوٹیوب چینل وہ آج کل چلا رہی ہیں جہاں وہ اپنی زندگی اور شمالی کوریا میں پروان چڑھنے کے تجربات کے بارے میں کھل کر بات کرتی ہیں۔ تو دوستو، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بلا شبہ یہ 20ویں اور 21ویں صدی کی تاریخ میں سب سے زیادہ دلچسپ مگر پرتشدد اور متنازع تنازعات میں سے ایک ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو؟ کمنٹ میں اپنے آراء کا اظہار ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔